أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ سورہ انعام کی آیت ہے، پارہ نمبر 7۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں شرک کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ وحاجه قومه، اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا، بحث کرنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنا شروع کیا۔ کس بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھ کو ہدایت دی۔ ولا اخاف ما تشرکون به، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، یعنی جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو ان سے میں نہیں ڈرتا ہوں، وہ مجھ کو کچھ نقصان نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں نہیں ڈرتا ہوں۔ ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کوئی بغیر امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، یعنی جن بتوں کو تم نے شریک بنایا ہے، اللہ کے ساتھ بنایا ہے، میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، لیکن تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو جس شریک ٹھہرانے کے ساتھ بجائے اس کے باوجود تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، یعنی شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل فرمائی۔ تو ان میں سے، ان دو میں سے، یعنی ایک وہ ہے جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، ایک وہ ہے جو صرف ایک اللہ کی خالص عبادت کرتا ہے، دونوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم خبر رکھتے ہو، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، ایسوں کے لیے امن ہے اور وہی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ بہت پریشان ہو کے کہنے لگے کہ کون ہے وہ جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ ہم جو ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، یعنی زبان کے ذریعے سے کسی پر ہم ظلم کریں، ہاتھ کے ذریعے سے کسی پر ہم ظلم کریں، لین دین میں، معاملات میں ہم سے ہو سکتا ہے کسی پر ظلم کریں۔ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے ہیں، تو وہی لوگ عذاب سے محفوظ رہیں گے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو بہت پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس آیت نے ہم کو بہت پریشان کر دیا ہے، آخر یہاں ظلم کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم اپنے معاملات میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو، بندوں پر ظلم کرتے ہو، یا لین دین میں معاملات میں ظلم کرتے ہو، یا کسی پر ظلم کرتے ہو، یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ مت شرک کر، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں مراد ظلم ہے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو شرک کی تمام شکلوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور ایک اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ایک اللہ ہی سے ڈر رکھتے ہیں، ایک اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نہیں مانگتے ہیں، اور عبادت کی تمام شکلوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں، خوف کے معاملے میں، ڈر کے معاملے میں، یا خوشی کے معاملے میں، یا مصیبت کے معاملے میں، یا بیماری کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں کسی کو بھی، نبی کو یا ولی کو یا زندہ کو یا مردہ کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ
شریک نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہی قیامت کے دن عذاب سے حفاظت ہے۔ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور یقین، ایمان لانے کے بعد ایمان کی شرطوں کو پورا کرنا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک سے بچے رہنا۔ شرک سے بچے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو جس کو چاہے گا وہ معاف کرے گا۔ تو شرک سے حفاظت کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں جو معاملات میں، یا بعض مسلمان ایسے ہیں جو بتوں کو بناتے ہیں، پانسے کے بت بناتے ہیں۔ بعض مسلمان ایسے ہیں جو فریم بناتے ہیں جن میں کہ جو ہے کعبۃ اللہ کی بھی تصویر ہوتی ہے اور ہندوؤں کے بتوں کی بھی تصویر ہوتی ہے، ان کے فریم بناتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کیا کرنا، یہ تو جو ہے ہمارا دھندا ہے۔ دھندا ہے تو دھندا کون سا دھندا؟ صحیح دھندا آپ کرنا چاہیے، ایسا دھندا جس میں کہ شرک ہو۔ بعض مقامات پر، بعض گاؤں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسلمان یعنی جو مستری ہے وہ لوگ مندریں بھی بنا دیتے ہیں، مندر بھی بنا دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، توحید پر قائم دائم رہنا چاہیے اور توحید کے تقاضوں کو اور توحید کی شرطوں کو پورے کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ آیت خوشخبری دیتی ہے ان لوگوں کو جو مومن ہیں اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے امن ہے، حفاظت ہے۔ قیامت کے دن وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے اور دنیا میں بھی وہ ہدایت یافتہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔